الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات صدق اللہ العظیم. جس قوم کے بچے نہ ہو خوددار و منظم اس قوم سے تاریخ کے معمار نہ مانگو. ایوان میں پیش کردہ قرارداد کہ تعلیمی اداروں میں تنظیمات کا وجود درست ہے یا نہیں. سامعین، جی تو چاہتا تھا کہ کشمیر، فلسطین، چیچنیا، بوسنیا، لہو لاشیں اور ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کی بات کرتا، لیکن جب میں نے موضوع کے بارے میں سنا تو حیران رہ گیا. ایک لمحے کے لیے چپ سا ہو گیا، سوچ میں پڑ گیا کہ واقعی تعلیم و تنظیم تو الگ چیزیں ہیں یا پھر ہماری ذہنیت اس قدر تنگ ہو چکی ہے کہ ہم تعلیم اور تنظیم کو ایک ساتھ برداشت نہیں کر سکتے. جناب والا، بھلا ان کم ظرف لوگوں کو یہ کون سمجھائے کہ جس طرح تعلیم کے بغیر تنظیم بوجھ ہے، ٹھیک اسی طرح اگر تنظیم نہ ہو تو تعلیم بھی بے معنی اور بے مقصد ہے. کہ تعلیم اگر کردار ہے تو تنظیم کردار سازی، تعلیم فرد کا نام ہے تو تنظیم فرد سازی، تعلیم سورج ہے تو تنظیم اس کی روشنی، تعلیم دھوپ ہے تو تنظیم اس کی حرارت، تعلیم اگر شہد ہے تو تنظیم اس کی مٹھاس. بلکہ سچ تو یہ ہے کہ تنظیم نے ہی تعلیم میں نکھار پیدا کیا. تنظیم کی وجہ سے تعلیم کو معاشرے میں ایک الگ پہچان ملی. میرے مخالفین کی شکلوں سے لگ رہا ہے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ میں چھوٹا ہوں، بڑی باتیں کر رہا ہوں. تو پھر آئیے دلائل سے بات کرتے ہیں کہ جب 2017 میں ہمارا معاشرہ میرا روی کا شکار ہو چکا تھا، ہمارے معاشرے میں دھوکہ دہی اور فراڈ جیسی بیماریاں آ چکی تھی، اس وقت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی مہمیں چلانے والے کون تھے؟ آسمان سے اترے فرشتے یا پھر یہ طلباء تنظیمیں تھی کہ جب سیکولر وزراء ہم پر مسلط ہوئے اس وقت اصلی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کی کمی محسوس ہوئی. اس وقت داخلہ مدارس مہمیں چلانے والے کون تھے؟ آسمان سے اترے فرشتے یا پھر یہ طلباء تنظیمیں تھی کہ جب خود طلباء کے اندر تعلیم کے باوجود بھی خودداری پیدا نہ ہو سکی اس وقت تعمیر خودی اور تعمیر سیرت کیمپوں کا انعقاد کرنے والے کون تھے؟ کیا یہ طلباء نہ تھے؟ کیا یہ طلباء تنظیمیں نہ تھی؟ چلیے چھوڑیے، یہ تو ان کے لیے پرانی باتیں ہوں. رواں سال جب ہمارا ملک سیلاب کے لپیٹے میں آ چکا تھا، انسانی جانیں ضائع ہو رہی تھی، مال و مویشی بہہ رہے تھے، ہر طرف نفسا نفسی کا عالم تھا، حکومت پوری طرح ناکام ہو چکی تھی، اس وقت امید صرف نوجوان تھے. تب بھی ہمارے مخالفین خاموش تماشائی بنے بیٹھے تھے، ہاتھوں میں ہاتھ دھرے منتظر فردا بنے بیٹھے ہوئے تھے. اس وقت یہ طلباء تنظیمیں تھی جو المسلمون کرجل واحد کو مد نظر رکھتے ہوئے متاثرین کے لیے امداد اکٹھی کر رہی تھی. یہ میں کسی خیالی دنیا کی بات نہیں کر رہا بلکہ اسی پہلوانوں کے شہر گجرات والا کی بات کر رہا ہوں. اس میں موجود تعلیمی ادارے، ایک تعلیمی ادارے جامعہ عربیہ کی بات کر رہا ہوں کہ جب مخالفین اس قدر بے حس ہو چکے تھے، کالا کالا رسول پڑھنے کے باوجود بھی معاشرے کے درد کو سمجھنے کے بجائے صرف مخالفت میں پڑے ہوئے تھے، اس وقت بھی یہ ضربہ زید الامرن کو تعلیم کہہ رہے تھے، جبکہ اس وقت بھی یہ تنظیم ہی تھی جو نصر ینصر کو عملی جامہ پہنا رہی تھی. جناب والا، اس وقت یہ اسے وقت کا ضیاع کہتے رہے، یہ تعلیم کے راہوں سے رکاوٹ کہتے رہے، لیکن تنظیم نہ رکی. تنظیم اپنے کام میں لگی رہی. تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ جب مخلوق خدا کسی مصیبت میں پھنسی ہو تو سجدوں میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی. ارے ہمیں تو خبر ہے ان پارساؤں کے سب طریقوں کی. شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. جناب والا، میرا تصور آگے بڑھا، پھر میں جو کچھ جان گیا یا پہچان گیا وہ یہ کہ کارگاہ حیات میں مستقبل ان کا ہے جو جہاں بانی کے لیے جہاں دانی کے بور جانتے ہوں. امامت و سیادت ان کے ہاتھوں میں ہے کہ جو ستاروں کو گھمنڈ ڈالنے کے لیے تیار ہو، جو حکمت کی قدروں اور مہارتوں سے لیس ہو. عالی وقار، میرا وجدان یہ کہتا ہے، مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ ان نوجوانوں میں شمع علم کے پروانوں میں کل کے قدیر بھی ہیں، ملک کی تقدیر بھی ہے، ان میں بھٹی شبیر بھی ہے، ان میں فکر سید بھی ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو تعلیمی سفر کے دوران ہی
مربی تنظیمات کے ساتھ منسلک ہونا پڑے گا اور خود کو پہچاننا پڑے گا۔ آخر میں فقط اتنا کہوں گا کہ شراب کہن پھر پلا ساقیا، شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش ملا ساقیا، مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کو استاد کر۔ والسلام۔